بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یاسر حق اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ دنیا میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب دنیا میں کچھ بھی موجود نہ تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ جن، نہ انسان۔ پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت سے سب کچھ پیدا کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب اس کائنات کی عمر ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت اور حکم سے اس کائنات کے سارے نظام، سورج، چاند، ستاروں، انسانوں اور جنوں کو ختم کر دیں گے، اور یہ کائنات جس دن ختم ہوگی اسے قیامت یا ڈومز ڈے کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ قیامت کب واقع ہوگی اور اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے کی کچھ علامات بیان کی ہیں جن کو دیکھ کر ہم قیامت کے قریب آنے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قیامت کے قریب آنے کی علامات میں سے سب سے بڑی علامت دجال نامی ایک انسان یا جن کا ظہور ہے، جو قیامت سے پہلے ظاہر ہو کے لوگوں کو اپنے فریب اور جھوٹی خدائی کے جال میں پھنسا کر ان کا ایمان برباد کرے گا، اور یہ دجال خود کو لوگوں کا خدا ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا اور خدائی والے کام کر کے لوگوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے بھی دکھائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک شخص سے کہے گا کہ اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو تو میرے خدا ہونے کا اقرار کرے گا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ اگر تو میرے ماں باپ کو زندہ کرے گا تو میں تجھے خدا مان لوں گا۔ یہ دجال یکا یک ہوا میں اشارہ کرے گا اور دو مجسمے اس کے ماں باپ کی طرح آ کر اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور بول کر کہیں گے، بیٹا ہم تیرے والدین ہیں، ہم تجھے حکم دیتے ہیں کہ دجال کو خدا مان کر اس کی عبادت کرو۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ کسی کو مارنا یا زندہ کرنا خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اور پھر اللہ پاک نے اپنے فیصلے اور قدرت سے یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ اور مادرزاد اندھوں کو بینائی اور کوڑی خارش کے مریضوں کو شفا دے دیتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ دجال یہ کام جو خالصتاً خدائی کام ہے ان کو کیسے سر انجام دے سکتا ہے؟ دوستو، آج سے 6 سال قبل ہولوگرام نامی ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک شو میں مشہور زمانہ پاپ سنگر مائیکل جیکسن کو سامنے لا کر دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا گیا تھا۔ دنیا اس وقت حیران اور دنگ رہ گئی تھی جب ایک شو کے دوران اچانک مائیکل جیکسن کو زندہ کر کے کھڑا کیا گیا اور مائیکل جیکسن کی آواز میں اس شخص نے لوگوں کے درمیان پرفارم کرنا شروع کر دیا، جبکہ مائیکل جیکسن اس سے 6 سال قبل مر چکا تھا۔ اسی طرح کوریا میں ایک بچی جو فوت ہو چکی تھی، اس کی ملاقات 2 سال کے بعد اس کی ماں سے کروائی گئی تھی۔ حقیقت میں یہ ایک ٹیکنالوجی ہے جسے ورچوئل ریئلٹی کہتے ہیں، جس کے ذریعے کسی بھی چیز کی 3D ویڈیوگرافی ڈیزائن کر کے گرین سکرین کے ذریعے اسے ایڈٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس ایڈٹ ویڈیو کو 4 مختلف لیزر پروجیکٹس میں داخل کر دیا جاتا ہے، جو مل کر اپنے اندر تصویر کو ایک نقطہ پر لا کر ایک حقیقی منظر کو بنا دیتی ہیں، جس سے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میرے سامنے حقیقت میں وہ چیز موجود ہے۔ دوستو، یہ ٹیکنالوجی جہاں پر بہت فائدہ مند چیز ہے، وہیں اس سے آپ کسی بھی شخص کا مجسمہ چہرہ بنا کر اس کی ذات کے حوالے سے کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں، جو کہ سراسر انسانیت کے ساتھ ایک دھوکہ ہے۔ دجال کے معنی بھی عربی زبان میں دھوکہ کے ہیں، جو مسیح بن کر لوگوں کو دھوکے سے ڈرائے گا۔ آج کا زمانہ سارا کا سارا دھوکے اور فراڈ پر چل رہا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بل گیٹس نامی ایک امیر ترین انسان دیکھنے میں ایک خوش اخلاق اور غریبوں کی مدد کرنے والا انسان ہے، لیکن وہ آج پولیو اور کرونا ویکسین کے نام پر ہر جگہ دجال اور اس کے مشن کو پروموٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوستو، اللہ کے علاوہ انسانوں کو زندگی یا موت کس طرح بانٹی جا سکتی ہے؟ کیا کوئی انسان دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ہر انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی بالکل اسی رنگ، آواز اور عادت کے لحاظ سے ایک جن کو پیدا کیا جاتا ہے، جسے اس انسان کا ہمزاد کہتے ہیں، جس کے ذریعے اکثر عامل اور جادو کرنے والے لوگ دم درود کرتے نظر آتے ہیں۔
دجال کے پاس بھی بالکل اسی طرح جنات کا گروہ قید ہوگا جو ہر شخص کی شکل، آواز اور روپ ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ ہماری اس بات کی تائید صحیح مسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان پیدا ہوا تھا؟ فرمایا ہاں، میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا تھا، لیکن اللہ نے مجھے اپنے شیطان پر غالب کر دیا تھا اور میرا شیطان مسلمان ہو گیا تھا۔ دوستو، ان احادیث سے اور اس ٹیکنالوجی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دجال کی تمام شعبدہ بازیاں، لوگوں کو زندہ کرنا، مردوں سے ہم کلام ہونا، آسمان سے بارشوں کا برسانا، یا تو جدید ٹیکنالوجی کے سہارے ہوگا اور یا جادو اور جنات کے سہارے پر یہ کام دجال سر انجام دے گا۔ اسی لیے اس سے کافر اور جدید ٹیکنالوجی سے مرعوب اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھنے والے لوگ زیادہ متاثر ہوں گے، جبکہ اہل ایمان اس کی چالوں سے محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ اسی حدیث میں ہے کہ دجال ایک دوسرے شخص کو مار کر زندہ کرے گا تو وہ زندہ ہوتے ہی کہے گا کہ تیرے اس عمل سے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تو ہی دجال اکبر ہے، تو میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دجال غصے میں آ کر اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا، لیکن دجال اب کی بار کوشش کے باوجود اس شخص کو قتل نہیں کر سکے گا۔ اس مجمع میں موجود تمام لوگ دجال کے دجل اور فریب کو سمجھ جائیں گے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ کہ آنے والے حالات میں اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے کسی بھی انسان کے لیے ضروری ہے ان شرور اور فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے ایمان کی مضبوطی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر سچا یقین ہر انسان حاصل کر لے۔